آپ کے نزدیک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میرے نزدیک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو کہ وی کین سے دیر اے لاٹ، سب سے پہلے ایک مسئلہ تو ہے نہیں کہ جب ہم لوگ کور کریں، بٹ میرے اندازے سے جو ہماری پولیٹیکل انریسٹ ہے اس سے ایک بہت زیادہ خراب حالات آ چکے ہیں۔ پولیٹیکل انریسٹ سے میرا مراد ہے یہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے ہماری، کہ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ کون غلط ہے۔ اب جو آپ سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی بھی ٹھیک ہے تو وہ آپ کی اپنی پرسنالٹی اور وہ آپ کی اپنی سوچ کے اوپر ہے، بٹ اس ٹائم وہ ایک دوسرے کے سامنے یہ ثابت کرنے میں لگے ہمارے پولیٹیشینس کی یہ غلط ہے میں ٹھیک ہوں، اور دے آر ورکنگ لیس فار دا کنٹری، کیونکہ اگر وہ کام کرتے کنٹری کے اوپر اور کنٹری کے لوگوں کے لیے، سو آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ آج کے حالات ہوتے۔ ہماری ڈیموکریسی اور ہماری جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ریپبلک از فالنگ ان مائی پرسپیکٹو، بیکاز ہماری اکانومی کو دیکھیں، ہماری جی ڈی پی کو دیکھیں، جو ہمارے شروعات کے اندر جو $1 واز راؤنڈ اباؤٹ $1.6 to $3، تو آج آپ دیکھیں $1 was around about 1.6 to 3 rupees in the start of the Pakistan, but آج آپ دیکھیں تو وہ 300 سے that's like round about more than 100% increase in inflation and in such democratical situations۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے اور خصوصاً بچے ہیں وہ کمپیوٹر کا اور موبائل کا اور لیپ ٹاپ کا استعمال بے تحاشا کر رہے ہیں، لیکن غلط استعمال کر رہے ہیں، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا، جس طرح there is said کہ one of the big philosophers said expectations always hurt، تو جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی سے کوئی چیز اینڈ دے ڈونٹ ورک آن اٹ، اٹس پرابلی اے بیڈ تھنگ۔ اور وہی سیم ہو رہا ہے ہماری یوتھ کے ساتھ۔ ہماری یوتھ حالانکہ وہ اتنی کلوز ہے اور بہت زیادہ قریب ہے ٹورڈز سوشل میڈیا، ٹورڈز انٹرنیٹ اینڈ ٹورڈز مور دین ایور، کیونکہ اس سچویشن اس ایرا کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جن زیز، اور ہمارے پاس آگے جن الفاظ بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس جو کہ نئی جنریشنز ہیں، تو یہ ایک ایسی قوم ہوگی جو کہ سب سے آگے ہوگی کمپیوٹر کے اندر، بٹ حالانکہ یہ اس کا غلط استعمال کریں۔ دیکھیں ایک چھری ہے تو آپ اس کو دو کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ایک آپ خود کو کاٹ سکتے ہیں اس کے ساتھ، ایک آپ ویجیٹیبلز کو کاٹ سکتے ہیں، فروٹ کو کاٹ کر کھا سکتے ہیں۔ تو اب وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ کیا چھری بنانے والے نے یہ سوچا ہوگا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے اسے؟ نہیں۔ کیا ایک بندہ جو کہ گولیاں فار ایگزامپل گنز بنا رہا تھا، اس نے تو اس لیے بنایا تھا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو سیفٹی کے لیے اس کے لیے استعمال کرے، تو کیا وہ ہو رہا ہے؟ نہیں۔ تو جو چیز ہو رہی ہے وہ ایک طرح سے ہمارے لوگوں کی غلط مزاج اور غلط انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہے۔ اگر ہمارے لوگ اس کا صحیح یوز کرنا لگے، اس کے پیچھے نہ مارک زکربرگ کی غلطی ہے جس نے فیس بک بنایا، نہ گوگل کی غلطی ہے جو کہ یوٹیوب کے ساتھ کام کر رہا ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ اینی آف دیٹ۔ جو غلطی ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں کی۔ اگر ہم اپنا رویہ ٹھیک کریں، ہم اپنا طریقہ ٹھیک کریں، تو انشاءاللہ ہم لوگ بہتری لا سکتے ہیں۔ اچھا، بہتری تو لا سکتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ بہتری کے لیے بہتر نسل کی ضرورت ہوتی ہے، جی، اور بہتر نسل تعلیم کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ جی، ہمارے نظام تعلیم کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کیسا آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا خامیاں ہیں اس میں؟ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا معذرت سے، بٹ our education system has failed miserably سے میرا مراد کہ بہت برے طریقے سے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم ایک ڈسپیر، مطلب ایک مایوسی کی حالت کے اندر ہمیں دیکھتا مل رہا ہے، بیکاز مجھے نہیں دکھائی دے رہا if there is any benefit, no۔ جتنے بھی لوگ آپ دیکھیں آج کل، زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بندہ انگلینڈ سے یہ کر کے آئے، یہ بندہ یہاں سے، بٹ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں سے پاکستان سے کیا ہے، سو ہر ایک بندہ یہاں پر سیم ہے۔ ہمارے پاکستان کے اتنے زیادہ ڈاکٹرز، اتنے زیادہ انجینئرز ہر سال آتے ہیں، بٹ امپلائمنٹ کی ریٹس 0 پر ہیں۔ ہمارے اسکولز یہ تو سکھاتے ہیں کہ اس کا فارمولا کیا ہے، اس کا فارمولا کیا ہے، ریئل لائف سچویشنز ہمیں نہیں سکھاتے۔ وہ ہمیں یہ نہیں سکھاتے دیٹ ہاؤ ٹو ورک وتھ سکسیس، وہ ہمیں یہ نہیں سکھاتے کہ ہمارے اسٹارٹ اپس کے اوپر کیا کام کرنا ہے، وہ ہمیں ریئل لائف بزنس کے اوپر نہیں سکھاتے، وہ ہمیں ریئل لائف اپرچونیٹیز اور ریئل لائف کاموں کے اوپر دے ڈونٹ ٹیچ اس دیٹ۔ اور وہ سمپل پرابلم ہمارے پاس یہی ہے، اگر وہ زندگی سے متعلق ایسی چیزیں جو کہ ہمیں فائدہ دیں، اگر ان کے اوپر کام کریں تو یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوگا، پر مجھے تو وہ نہیں دکھائی دے رہا۔ بٹ وہ ہمیں جو چیزیں سکھا رہے ہیں اس کا یقیناً بہت کم فائدہ ہوگا ایکسیپٹ فار یور اون فیلڈ۔ آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کیا مشغلے رہتے ہیں آپ کے؟ مشغلے تو میرے سب سے پہلے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کتابیں مجھے بہت زیادہ پڑھنا اچھی لگتی ہیں۔ میں مختلف
فینٹیسیز ایٹسیٹرا اس کی بکس بھی پڑھتا ہوں, بٹ زیادہ تر میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنرل بکس کے اوپر, اور بکس ریگارڈنگ فلاسفی, ریگارڈنگ ہسٹری, ریگارڈنگ ملٹیپل ڈفرینٹ تھنگس, فرام پوئٹیکل تھنگس بھی ہو سکتے ہیں وہ, ٹو ڈفرینٹ فلاسفیکل پرسپیکٹیوس. میں نے ساتھ ہی ساتھ مینیپولیشن, برین ٹیکنیکس اور سائیکلوجی کے اوپر بھی میں نے کافی زیادہ پڑھائی کی, سو میری ٹیچنگ کا طریقہ تھوڑا بہتر ہو جائے اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا سکوں. یہ جو ایک نئی چیز آ رہی ہے اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں, ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جب اے آئی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا, میں اس وقت سے اے آئی کو جانتا ہوں. میں خود بھی اے آئی اس وقت بہت زیادہ استعمال کر رہا ہوں, کیونکہ بیسکلی اے آئی کا ایک میں آپ کو سمپل سلوشن بتاؤں کہ جو چیز انسان کر سکتی ہے وہ اے آئی کبھی نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم نے اس کو بنایا, ہم نے اس کو تخلیق کیا, تو وہ کہاں ہمارا کام لے سکتا ہے. ہاں, اب ایک انسان ہے, وہ دوسرے انسان کی طرح تیز دماغ تو نہیں ہے, بٹ کیا اے آئی ہمیں وہ سب کچھ ثابت کروا سکتا ہے کہ جو چیزیں انسانوں نے ثابت کروائی ہیں؟ نہیں. اگر انسان نہ ہوتے, آج اے آئی بھی نہیں ہوتا, تو سب سے پہلے اے آئی کبھی بھی ہماری سیٹ نہیں لے سکتی. اے آئی کی اپنی جگہ ہے اور ہماری اپنی جگہ ہے. پھر دوسری بات, اے آئی کا الگ فائدہ ہے. اے آئی جو چیزیں ہم نے پہلے دی ہیں اسے, اے آئی ایسا ہے جس طرح کہ وہ آپ کو ریکریٹ کرتا ہے. چیٹ جی پی ٹی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, یا جی پی ٹی باٹس وغیرہ جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو پہلے سے آپ نے انفارمیشن گوگل یا پورے انٹرنیٹ پہ ہے, اس کو دوبارہ سے ایک نئی شکل دے کر آپ کو دکھاتی ہے. اب اس کے اندر نئی چیزیں تو نہیں لکھی گئی. تو اب اس سچویشن کے اندر میرا بلیف یہ ہے کہ اے آئی ہماری سیٹ کبھی نہیں لے سکتا, ہماری جگہ کبھی نہیں لے سکتا. اور اے آئی ایک بہت بہترین چیز ہے, بہترین کس انداز سے کہ اگر آپ کو اپنا جلدی سے کام کروانا ہے, آپ نے اپنا جلدی سے کام کروانا ہے, یا اف یو وانٹ ٹو گو فاسٹ ود تھنگس. بٹ میں آپ کو ایک رپورٹ بتاتا ہوں, راؤنڈ اباؤٹ 95% آف امیزون سیلرز یا 95% آف فری لانسرز جو کہ اے آئی کی مدد سے اپنے کلائنٹ کو اپروچ کرتے تھے, کلائنٹ اس کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ جب آپ اے آئی کی مدد سے کسی کو کہتے ہیں کہ آئیں میں آپ کو یہ چیز سکھا رہا ہوں, اور وہ آپ کے الفاظ تو نہیں ہوتے, وہ تو اے آئی کے الفاظ ہوتے ہیں, تو اس کے اندر وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک زور اور وزن نہیں ہوتا. جو ایک زور ہوتا ہے, جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, جو ایک سوچ ہوتی ہے, وہ اس کے پاس نہیں ہوتا. اور اے آئی بیسکلی ہمارا سوال کرنے کا اور سوال اور جواب دینے کا دونوں کی صلاحیت ہم سے لے رہا ہے. میرے اندازے کے اندر ایک ایسا دور, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے پاس سوال نہیں ہوتے, بٹ جواب ہر طرف ہمیں مل جاتے ہیں. ہمارے پاس پرابلمز بہت ساری ہیں, سلوشن ایک بھی نہیں ہے اس کا. بٹ یہ جو سلوشن کا پوائنٹ ہے, اگر یہ بھی ہم لوگ اے آئی کو دے دیں تو پھر ہمارا کیا سوچ رہے گی. ہم لوگ بچوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ چپ ہو جاؤ, وہ کل کو اے آئی کو یوز کرتے ہیں, تو ان کی اپنی سوچ کی صلاحیت کہاں گئی. ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے, ایک برین سائیکل ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ ڈپینڈ کرتا ہے. میرا بلیف ہے کہ اے آئی صرف اور صرف ہمیں تھوڑا سا سلو کر رہی ہے, اٹس میکنگ اے سلیک آف, ہمیں وہ سلو کر رہی ہے. بٹ میرا بلیف ہے کہ اے آئی اگر ہمیں سلو بھی کر رہی ہے, ہمیں فائدہ بھی دے رہی ہے. بٹ اگر ہم اے آئی پر ڈپینڈنٹ ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ آگے والی قوم کا کوئی نہ فائدہ ہے نہ کوئی فیوچر ہے, کیونکہ ہم لوگ پہلے سے اپنے بچوں کو چپ کروا رہے ہیں. ہم انہیں ہاتھوں میں موبائل دے کر, کمپیوٹرز دے کر ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اپنا انجوائے کرو. دا انریسٹرکٹیڈ یوز آف انٹرنیٹ از روئننگ دیئر مائنڈز اینڈ روئننگ دیم. ان کو ایک بہت برا امپیکٹ ان کے اوپر آ رہا ہے. اچھا, ایک سوال آپ جیسے بچوں سے کیے جاتے ہیں کہ بڑے ہو کے آپ کیا بنیں گے, تو ماشاءاللہ آپ تو اس عمر میں بہت کچھ بن گئے ہیں, تو الٹیمیٹلی آپ کیا کیریئر اڈاپٹ کریں گے؟ ویل بیسکلی میرا فیلڈ تھا, ہے اور رہے گا ہی جرنلزم. پر جرنلزم کے اندر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آف کورس آپ اور بہت سارے ہمارے لیجنڈس ہیں جرنلزم کے, ان کی طرح بھی بننا ہے, بٹ میرا ایک الگ طریقہ ہوگا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ود اے ٹی وی چینل. دیکھیے, ایک ٹی وی چینل آپ کو کیا کر رہا ہے, آپ کو بند کر رہا ہے, آپ کو روک رہا ہے ٹو اے فیو لائنز اور ٹو اے فیو ٹاپکس. اگر میں خود کام کرتا ہوں تو انڈائریکٹلی مجھے فریڈم ہے کہ میں آزادی سے بات کروں وٹ ایور ٹاپک آئی وانٹ. میں سچ بولوں گا, میں عوام کے لیے ایک ایسی آپ کہہ سکتے ہیں زبان بنوں گا کہ جو ہمارے عوام کے لوگ ہیں جو سفرنگ وہ کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں لوگ, فار ایگزامپل IMF آتی ہے, وہ پاکستان کے اندر اسلام آباد دیکھتی ہے, وہ کبھی KP کے ریجنز دیکھے. میں خود گیا تھا جمرود فار ون آف مائی گورنمنٹ ایڈ شوٹس, تو وہاں پر لوگوں کے پاس 10 روپے نہیں ہوتے. 10 روپے. ایک بچہ تھا, اسے ہائیڈریشن کا مسئلہ تھا اور اس سے بہت زیادہ بلڈ کی کمی تھی. اس نے کہا میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا کیونکہ 10 روپے نہیں تھے میرے پاس فی دینے کے لیے.
تو ایسے حالات کے اندر ہے ہمارا پاکستان. تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ جو اسلام آباد کے اندر بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ہر جگہ پر تو یہ نہیں ہے؟ ہر جگہ پر پاکستان تو ایسا نہیں ہے, پر جو پاکستان کی وہ جگہیں ہیں جہاں پر نہیں ہے, میں وہاں پر جس دن لے کر آ گیا گاڑیاں, جس دن میں لے کر آ گیا ہماری عوام کے پاس وہ ایک نالج, ہماری عوام کے پاس وہ ایجوکیشن, وہ لیول, تو اس دن میں مان لوں گا کہ میں نے کچھ کر دیا, قوم کے لیے بہتری لائی, ملک کے لیے کچھ کر دیا. اور خوشی سے اگر کل کو میں رک جاتا ہوں, میری جرنی پوری ہوتی ہے, تو میں خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بہتری لایا میں ملک کے لیے. آپ جرنلزم کریں گے لیکن اپنے طرز کی جرنلزم کریں گے, اپنی مرضی کی جرنلزم کریں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں.